بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیر 18 اپریل 2020 ہے اور آج ہمارا عنوان ہے مخفی پیراگراف، جسے انگلش میں کلوز پیسیج بھی کہتے ہیں، اور یہ کلوز جو ہے یہ زیڈ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پیپر 2 کا کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مخفی پیراگراف کو خالی جگہ پر کرنا بھی کہتے ہیں۔ مخفی پیراگراف کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری زبان بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے۔ اور اگر آپ کو مطلب اس سے ہماری اردو گرامر بہتر ہوتی ہے، لفظوں کی تذکیر و تانیث کا پتہ چلتا ہے، جملہ سازی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ ذخیرہ الفاظ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور زبان کا ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ زبان کے فہم میں بہتری آتی ہے، زبان کے فہم میں بہتری آتی ہے، اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ اور جو بچے جو ہیں جن کو مطلب جملوں کی بناوٹ کی سمجھ ہوتی ہے، یا جن کو مشکل الفاظ کے معنی پتہ ہوتے ہیں اور کے معنی و مفہوم پتہ ہوتے ہیں، تو وہ اس پیراگراف کو بڑے اچھے اور بہتر طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے جو ہے مخفی پیراگراف، اس کے متعلق میں آپ کو تو کچھ کرنے کا طریقہ یا ہدایات ہی بتا سکتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ سب سے پہلے عبارت کے نیچے دیے گئے الفاظ کو پڑھیں اور ان کے معنی و مفہوم کو سمجھیں۔ مطلب جب آپ وہ فہرست کو پڑھیں گے، وہ جو ذخیرہ الفاظ نیچے دیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، اس سے آپ کے ذہن میں ایک مطلب آئیڈیا سا ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ عبارت کس چیز کے متعلق ہو سکتی ہے یا اس میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الفاظ پڑھنے کے بعد عبارت کو غور سے پڑھیں۔ مطلب جب آپ اپنے الفاظ پڑھ لی ہیں، پھر اب آپ جو پیراگراف ہے اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد خالی جگہ کو اس طرح پر کریں کہ ہر جملہ اپنا مکمل معنی و مفہوم واضح کریں۔ مطلب پھر آپ کوشش کریں کہ جو فہرست دی گئی ہے اس میں جو مناسب ترین لفظ ہے اس سپیس کے لیے، اس خالی جگہ کے لیے اس کا انتخاب کریں۔ اور پھر جملے کو پڑھ کے دیکھیں کہ کیا اس سے جملہ اپنا معنی صحیح واضح کر رہا ہے، صحیح وضاحت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ پھر اگر کسی جگہ پر آپ کو بے یقینی محسوس ہو تو اسے چھوڑ کر اگلا جملہ مکمل کریں۔ اور آج یہ کہ اگر کسی بلینک میں، کسی خالی جگہ پر میں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ مطلب یہاں پر تھوڑی کنفیوژن ہے، یا یہاں پر آپ کو کوئی لفظ کا انتخاب کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیں، تو اس کو بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر عبارت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ پڑھیں اور اس بات پر غور کریں کہ ہر جملہ مکمل ترجمہ دے رہا ہے کہ نہیں۔ جب تمام جملے مکمل کر لیں تو باقی ماندہ الفاظ میں مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے رہ جانے والے جملے بھی مکمل کر لیں۔ اور آج یہ کہ جب آپ نے سارا پیراگراف کر لیا، اب آپ اس کو ایک دفعہ سے پھر اس پر نظر ثانی کریں، غور کریں، جملوں پر پڑھیں اچھی طرح سے کہ کیا جو آپ نے جن لفظوں کا انتخاب کیا ہے کیا وہ صحیح ہیں۔ اور پھر جو باقی مطلب جو آپ نے خالی جگہ چھوڑی تھی، جس میں آپ کو تھوڑا سا مطلب کنفیوژن تھی، پھر اس کو جو ہے باقی جو لفظ رہ جاتے ہیں ان کی مدد سے ان میں سے مناسب ترین لفظ چن کر جو ہے وہ اس کو پر کر لیں جگہ کو۔ اچھا، یہاں پر میں جو ہے کچھ آپ کی تھوڑا سمجھانے کے لیے یہ ایک پیراگراف میں نے دیا کہ جب آپ کو پیپر میں جو کویسچن جو ہے یہ والا سوال اس طرح سے آتا ہے، خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 سے 12 تک ہر ایک خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چن کر آنسر شیٹ میں ترتیب سے لکھیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے اس کے لفظ دیکھیں۔ اس میں ہے تباہی، پھر ہے خود سر،
تعداد، اضافہ، کیڑا، مقابلہ، موذی میں نے ہوتا ہے خطرناک، جان لیوا، صحت، ہمیشہ، تکلیف، مستقل مطلب مسلسل، محفوظ، راحت اور دعا۔ اب آپ پیراگراف دیکھ لیں، آپ پھر دیکھیں لفظ ہم نے پڑھے، ہمیں سمجھ آئی یہ کسی بیماری کے متعلق ہوگا یا کسی بیماری کے متعلق یہ پیراگراف ہو سکتا ہے، یا کسی ایسی چیز کے متعلق جس سے کہ کوئی بیماری جنم لیتی ہے یا جو کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مچھر ایک ایسا ڈیش کیڑا ہے جس سے انسان تو کیا جانور بھی ڈیش نہیں، یہ گندگی سے پیدا ہوتا ہے اور گندگی میں پلتا ہے۔ نمرود جیسے ڈیش اور مغرور شہنشاہ کو ہلاک کرنے والا یہی حقیر ڈیش تھا۔ یہ نمرود کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ تک جا پہنچا تھا اور مسلسل اذیت کا باعث تھا، مطلب مسلسل اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اور آخر یہی ڈیش نمرود کی جان لینے کا سبب بنی۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیں، مچھر ایک ایسا موذی کیڑا ہے جس سے انسان تو کیا جانور بھی محفوظ نہیں، یہ گندگی سے پیدا ہوتا ہے اور گندگی ہی میں پلتا ہے۔ نمرود جیسے ضدی اور خود سر اور مغرور شہنشاہ کو ہلاک کرنے والا یہی حقیر کیا تھا؟ کیڑا تھا۔ یہ نمرود کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ تک جا پہنچا اور مسلسل اذیت کا باعث تھا، آخر یہی ڈیش نمرود کی جان لینے کا سبب بنی۔ اب یہی ہے، اگر یہی کے ساتھ کیڑا، اگر یہی یہاں پر یہی ڈیش نمرود کی جان لینے کا سبب بنا تو پھر یہاں پر ہم استعمال کرتے مچھر، تو پھر چونکہ یہاں پر آخر یہی ڈیش نمرود کی جان لینے کا سبب بنی، اب دیکھیں بنی، تو یہاں پر کیا لفظ بہتر لگے گا؟ تکلیف، آخر یہی تکلیف نمرود کی جان لینے کا سبب بنی۔ یہ ایک اور پیراگراف ہے، دی گئی خالی جگہوں کو فہرست میں دے کے مناسب الفاظ سے پر کریں۔ سب سے پہلے اس میں ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ گرماہٹ یعنی گرمی، تپش، تاہم، پہننے، چنانچہ، بھیگ، برساتی، ناقابل برداشت، خوشگوار، بارش، ماحولیاتی، ضرورت، ماسوائے، نکال، تمازت، تپش، لازمی، چمک، تپش۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فہرست ہے اس سے بہت ہمیں کلیئر ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ لازماً جو ہے کہ مطلب موسم کے متعلق ہے، کیونکہ اس میں گرماہٹ کا ذکر آ گیا ہے، بارش کا ذکر ہے، ماحولیاتی کا ذکر ہے، پھر برساتی یا بھیگ کا ذکر ہے، تو ان الفاظ سے ہمارا ذہن میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لازمی کسی موسم کے متعلق یہ پیراگراف ہے۔ اب پاکستان میں گرمی کی شدت ڈیش ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں چند منٹ ٹہلنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہاں برطانیہ میں تو سورج کی روشنی میں گرمی ہی نہیں ہوتی، ڈیش جولائی اور اگست کے مہینوں کے جب دھوپ میں زیادہ دیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں برطانیہ میں ڈیش بہت ہوتی ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار بارش ڈیش ہے، سردی بھی خوب پڑتی ہے، سال میں تقریباً 10 مہینے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرم کپڑے ڈیش ضروری ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پاکستان میں گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورج کی روشنی میں چند منٹ ٹہلنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہاں برطانیہ میں تو سورج کی روشنی میں گرمی ہی نہیں ہوتی، ماسوائے صرف جولائی اور اگست کے مہینوں کے علاوہ جب دھوپ میں زیادہ دیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں برطانیہ میں ڈیش بہت ہوتی ہے،
اگلا اچھا یہاں برطانیہ میں بہت ہوتی ہے. اب دیکھیں آگے اگلا جملہ آپ پڑھیں گے تو اس سے جو تیسری خالی جگہ ہے اس کا آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا آنا چاہیے. ہفتے میں کم از کم 2 بار بارش کم از کم 2 بار بارش لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے میں دیکھیں یہاں برطانیہ میں بارش بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سردی بھی خوب پڑتی ہے. سال میں تقریباً 10 مہینے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور کپڑے پہننے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے اسی طرح کے 2 آپ کو پیراگراف جو ہیں وہ ایز اے پریکٹس دیے ہیں. تو وہ میں ادھر ابھی اس میں نہیں شیئر کر رہی آپ کے ساتھ. وہ آپ کو ورک شیٹ میں ہوم ورک میں آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بیٹا کام بھی وقت پر کریں. اب یہ آپ کی پریکٹس ہے. آپ نے سی آئیز کے پیپر میں اپیئر ہونا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.